اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم لیس بی صفاحات ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ واذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اور کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم سورۃ العراف کی آیت نمبر 67 سے 69 تک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قوم نوح کے بعد حضرت ہود نے پھر اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا، تو ان کی قوم نے بھی ان کو کہا کہ ہم تمہیں بے عقل سمجھتے ہیں۔ تو ہود نے جواب دیا، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا، یعنی کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے تو ان میں بھی وہ خرابیاں آ چکی تھیں، جو کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ انہوں نے بھی 950 سال ان کے اوپر تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی پیغامات ان کو پہنچائے، لیکن ان کی قوم راہ راست پر نہیں آئی، پھر ان کو تباہ کر دیا گیا، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو جو اللہ کا پیغام دیا اور یہی کہا کہ میں تمام جہانوں کی طرف سے رسول ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے جو پیغامات ہیں وہ تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو یہ ایک جو ورڈ انہوں نے یوز کیا، امانت دار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا وہ ایک امانت سمجھ کے اس کو اپنی بہترین انداز میں جو اپنی قوم تک پہنچایا، اس میں کوئی بھی کمی پیشی انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پیغام دیتے ہیں وہ اس میں کوئی چیز کی کمی پیشی نہیں کرتی، وہ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایک بہترین طریقے سے اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی اس پہ عمل کرنے کی جو دعوت دیتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی قوم کے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا جو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنیں اور وہ جو اس روش سے باز آئیں جو کہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گی۔ اور پھر وہ آگے 69 آیت میں فرما رہے ہیں، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہاری قد و قامت میں زیادہ پھیلایا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح جو اس پہ جو اشارہ دیا ہے کہ ان کی جو قد و قامت، ان کی جو طاقتور تھی وہ قوم، وہ ایک اپنی مثال آپ تھی، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت طاقتور لوگ تھے، وہ جسمانی طور پہ ان کے قد اور جو ان کی جسامت تھی وہ بہت بڑی تھی، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ جو جب وہ زمین کے اوپر اپنے پاؤں رکھتے تھے، تھوڑا سا ہلکا سا یا تھوڑا زور لگا کے اس کو دباتے تھے، وہ زمین کو اندر اس کو اندر کی طرف دنسا دیتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ درختوں کو آرام سے اکھیڑ دیتے تھے، وہ اتنی ان کے اندر طاقت تھی، اور پہاڑوں کو جو تراش کے ان میں گھر بناتے تھے۔ تو یہ چیز ان کے اندر جو تکبر اور غرور ان کے اندر اس وجہ سے تکبر بہت زیادہ آ گیا تھا کہ ان سے زیادہ کوئی طاقتور اور کوئی قوم نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا، اور نبی کا انکار کیا، اور نبی کے جو ساتھ ایمان لے کے آئے تھے ان کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور الٹا انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہ چیزیں ان کی جو تکبر تھا ان کی اپنی طاقت کی وجہ سے ہے۔ جو حضرت نوح کی قوم تھی، وہ لوگ جو پیشے کی جو تقسیم تھی اس میں مبتلا ہوئے، اور یہ لوگ جو طاقت کا جو گھمنڈ تھا اس کے اندر وہ مبتلا ہوئے کہ وہ طاقت کی جو اللہ نے ان کو طاقت دی تھی اس کی وجہ سے وہ سرکش ہو گئے۔ تو حضرت ہود نے پھر ان کو اللہ کے پیغام پہنچائے اور ان کو خبردار کیا۔ تو حضرت حود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، کیونکہ حضرت نوح کے بعد ہی یہ قوم آئی تھی، اس لیے ان کو سارا پتہ تھا کہ کس طرح وہ حضرت نوح کی قوم تباہ ہوئی تھی۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو طاقت تمہیں دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور تم اس میں سرکشی اختیار نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اس دی گئی نعمت کو اللہ کی مخلوق کی فلاح کے لیے یوز کرو، نہ کہ زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے اور شرک کرنے کے لیے یوز کرو۔ اور پھر ان کو فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی وہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق ہی استعمال کیا جائے۔ تو یہ ہے کامیابی۔ اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کو ہم اپنے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کو دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تو پھر وہ آپ کے لیے تباہی ہی بنے گی وہ، اور آپ کی ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو، اور اس کو آپ کسی جو حقدار کو نہیں پہنچاتے، تو اس کا آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اور یہ پھر اینڈ جو اس کا رزلٹ ہے وہ تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔